السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ میں آپ کے ساتھ ایک تہلکہ خیز خبر شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ لوگ جو موسیقی کے شوقین ہیں اور پنجابی ریپ اور پنجابی میوزک کو سنتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سدھو موسیوالا کے نام سے واقف نہ ہو۔ آج سدھو موسیوالے کا قتل کر دیا گیا ہے انڈیا میں، جو ضلع مانسا ہے اس کے گاؤں جواہر میں۔ ان کو قاتلانہ ان پہ حملہ کیا گیا، ان کو 20 سے 30 گولیاں ماری گئی۔ رپورٹ کے مطابق وہ اکیلی جیپ میں سفر کر رہے تھے اور ساتھ میں ان کے 2 دوست تھے۔ جب ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے بعد ان کو ہسپتال لے جایا گیا، جو وہاں کا قریبی ہسپتال تھا، تو ڈاکٹروں نے انہیں جو ہے ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا، اور ان کے جو باقی 2 دوست ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی پہ جو پنجاب کی سیکیورٹی ہے، انڈیا کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ان کے 4 پولیس اہلکار ان کی سیکیورٹی پہ تعینات کر رکھے تھے، اور کل ہی یعنی کہ ہفتے کے روز ان کی سیکیورٹی ان سے واپس لی گئی تھی۔ ان کے پاس 4 سیکیورٹی گارڈ تھے، 4 کی بجائے 2 سیکیورٹی گارڈ کر دیے گئے۔ اب 2 سیکیورٹی گارڈ بھی، یہ جو عام آدمی پارٹی ہے ان کی حکومت ہے، تو ان کے وزیر اعلیٰ نے کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی وہ کوئی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں انہوں نے ان کی سیکیورٹی کم کی ہے۔ اب سدھو موسیوالا جو ریپ کی انڈسٹری ہے اور پنجاب کی انڈسٹری ہے انڈیا کی، اس میں جانا مانا نام ہے، اور بلکہ ایک پوری جتنی بھی پنجاب کی انڈسٹری ہے پوری دنیا میں وہ ایک لیجنڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور بہت تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ فیم کمائی ہے اپنے ٹریکس کی بیسس پہ، اپنے لیرکس کی بیسس پہ، اپنے بیٹ کی بیسس پہ انہوں نے ایک اپنا منفرد نام قائم کیا۔ آج تقریباً جتنے بھی ان کے مداح ہیں ڈیفینیٹلی وہ سوگوار ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ سکھ تھے یا وہ ان کا ریلیجن کوئی اور تھا، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو موسیقی ہے، یہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ حدود و قیود جو ہیں، جو ملکوں کی باؤنڈریز ہیں ان سے پار ہوتا ہے۔ جو آرٹسٹ ہے اس کے لیے ملکوں کی باؤنڈریز نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے الفاظ سے، اپنی آواز سے جو ہے اپنے مداح بناتا ہے، اور پھر اس کے مداح بڑھتے سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی جو ویورشپ تھی وہ ملینز میں تھی، بلینز میں تھی۔ اور اس کے بعد سدھو موسیوالا نے جو پالیٹکس میں قدم رکھا، راجنیتی میں قدم رکھا، اور آپ جانتے ہیں جو راجنیتی ہے وہ پاکستان کی ہو، وہ انڈیا کی ہو خاص طور پر، تو یہ نہایت گھٹیا ہے، اور اس میں آنا ایسے ہی ہے کہ دلدل میں پاؤں رکھنا۔ سدھو موسیوالا نوجوان تھے، ان کا ایک ایم تھا کہ وہ ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا انقلاب لانا اور پھر اتنے کروڑوں کی آبادی میں، بلکہ ارب کی آبادی میں چینج لانا بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے کانگریس کی پارٹی سے جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا 2022 میں پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات میں۔ سدھو موسیوالا ایک بڑی جو فرق کے ساتھ وجے سانگلا جو کہ عام آدمی پارٹی کے امیدوار سے ان سے شکست کھا گئے تھے، اور عام آدمی پارٹی کے جو امیدوار تھے وجے سانگلا جو کہ جیت چکے تھے، وہ حال ہی میں بدعنوانی کے کوئی الزامات تھے، اس پر ان کو جو ہے وہ برطرف کر دیا گیا، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کے۔ یہ سارا معاملہ ہے، اور جو سدھو موسیوالا ہیں ان پہ کوئی 4 مقدمات بھی درج ہیں، اور ان پہ کچھ ایک بندوق کا مقدمہ درج ہے، پھر کچھ انہوں نے جو سانگز کی ہیں اس میں انہوں نے مطلب گینگسٹر بیٹ ٹائپ کو پروموٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے ان پہ کوئی پرچے چل رہے تھے، عام مقدمات ان پہ چل رہے تھے۔ سدھو موسیوالا بیسیکلی 1993 میں ضلع مانسا میں ہی پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ضلع مانسا میں ہی الیکشن لڑا تھا، وہیں سے شکست کھائی تھی، اور آج جو ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی ضلع مانسا کے گاؤں جواہر میں ہی ہوا، اور ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی وہاں سے ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں ان کا قتل عام ہونا یہ ایک بڑے دکھ کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے راجنیتی میں قدم رکھا تو ان کا بھی قتل عام کر دیا گیا، اور بلا شبہ یہ جتنی بھی میوزک انڈسٹری ہے، پنجابی میوزک انڈسٹری خاص طور پر، ان کے مطابق چونکہ آل اوور دا ورلڈ ہیں، تو یہ ایک میوزک انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی انڈیا کے بڑے سیاستدان ہیں اور بڑے میوزیشنز ہیں اور جتنے بھی گلوکار ہیں، انہوں نے اس پہ سخت مذمت کی ہے کہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے، صورتحال ہے کیا، اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے، اس کے پیچھے عام آدمی پارٹی کا ہاتھ ہے یا کیا چیز ہے۔ کیونکہ جو سدھو موسیوالا تھا ان کی فیم بلا کی فیم تھی، اور عام آدمی پارٹی کو بھی اس سے مسئلہ تھا، اور ان کے باقی لوگوں کو بھی مسئلہ تھا۔ لیکن لیٹس سی، اب دیکھتے ہیں، ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں، فوٹوز بھی دیکھی ہیں آپ نے، جس طرح دردناک طریقے سے انہیں قتل کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنے بڑے لیول کا سنگر ہونے کے بعد ایک جیپ میں سفر کرنا اپنے 2 دوستوں کے ساتھ،
اور بالکل سیکیورٹی نہ ہونا اور پھر گورنمنٹ کے سیکیورٹی واپس لے لینا اور اگلے دن ہی ان پہ قاتلانہ حملہ ہو جانا، یہ چیزیں جو آپس میں اگر کو ریلیٹ کریں، ان کو انٹرلنک کریں تو ڈیفینیٹلی یہ اشارے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال اس کا فیصلہ تو جو انڈیا کی حکومت ہے اور انڈیا کی جو پولیس ہے وہی کرے گی کہ یہ صورتحال ہوئی کیا۔ اور اس کے بعد ناظرین، جو پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے ایک اور خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ لاپتہ افراد کیس کی سماعت ہوئی جس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف سے لے کے جو ابھی تک کے موجودہ وزیر اعظم ہیں ان تمام وزرائے اعظم کو نوٹسز جاری کیے جائیں کہ یہ ان کی نااہلی ہے کہ وہ پرویز مشرف دور سے لے کے ابھی تک کوئی بھی بندہ بازیاب نہیں کرا سکے جو بندے لاپتہ ہوئے تھے۔ اور انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ آپ اپنے دلائل پیش کریں، لاپتہ افراد کو عدالت میں پیش کریں، یا پھر یہ بتائیں کہ جو ریاست ہے وہ انہیں بازیاب کرانے میں ناکام ہو چکی ہے اور یہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ جو جتنے بھی چیف ایگزیکٹوز ہیں ہم ان پہ جو مقدمات درج کریں ضابطۂ فوجداری کے مطابق جو انہوں نے یہ لوگ بازیاب نہیں کروائے یا ان کیسز کو پرچو نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پرویز مشرف ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو جبری گمشدگیاں ہیں ریاست کی غیر اعلانیہ وہ پالیسی تھی، یعنی کہ ریاست نے وہ پالیسیاں بنائی تھی کہ جو بندے ہیں آپ ان کو جبری طور پر غائب بھی کر سکتے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں، جیسے پچھلے دور میں بہت ساری جو ہے وہ افراد کو لاپتہ کیا جاتا رہا، مطلب لاہور سے بھی، کبھی کراچی سے، کبھی کسی علاقے سے، جن سے بھی ان کو تھریٹ ہوتا تھا یا جو بھی ان کے خلاف بولتے تھے۔ بہرحال جو چیف جسٹس نے اس میں کہا کہ بتائیں کہ جتنے بھی چیف ایگزیکٹوز تھے ان پہ مقدمات درج کر دیتے ہیں اور ان پہ سنگین خلاف ورزی اور غداری کے جرم عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے ریاست کی ریٹ کو مینٹین کیوں نہیں کیا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے یہ بات کہی کہ مدثر نارو سمیت جو 6 افراد لاپتہ ہیں انہیں عدالت میں پیش کریں، یا پھر آپ یہ ریاست یہ بات مان لے کہ یہ ریاست کی غلطی ہے، ریاست قانون نافذ کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے اور ریاست جو اپنی ریٹ ہے اس کو بھی قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اور اس بات کی اگر آپ یہ بندے 6 پیش نہیں کر سکتے تو ان کی مؤثر آ کے ہمیں وضاحت دیں کہ آپ انہیں پیش کیوں نہیں کر سکتے، آپ کی نااہلی کہاں پہ ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے یہ حکم جاری کیا سیکرٹری داخلہ کو کہ جو عدالت کا حکم ہے جو 15 صفحہ کا چیف جسٹس اطہر من اللہ نے حکم جاری کیا ہے اس کو وزیر اعظم اور ان کے کابینہ کے ممبران کے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو جبری گمشدگیوں کی غیر اعلانیہ پالیسی ہے اس کے بارے میں قومی سلامتی کو خطرے میں کیوں ڈالا گیا، اس کا بھی ہمیں جواب دیں، کورٹ کو اس کا جواب بھی سبمٹ کرائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عدالتی معاون ہے آمنہ مسعود ان کی جو تجاویز ہیں ان کو زیر غور لایا جائے، آئندہ سماعت پر رپورٹس پیش کریں، آئندہ جو بھی اس کی کیس کی سماعت کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں، ساری صورتحال عدالت کو واضح کی جائے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے یہ کہا، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جو سابق وزرائے داخلہ ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں اور بتائیں جن لوگوں نے جو لوگ گم شدہ ہوئے تھے ان پہ ان کے کیس کیے تھے، انہوں نے پٹیشنز فائل کی تھی اور پھر ان کی غیر ذمہ داری، مطلب ان پٹیشنز کو غیر ذمہ داری کے طور پہ لیا گیا اور اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا اور جو ادارے ہیں انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا، تو کیا آپ کا خیال ہے ان کو بھاری جرمانے نہ کیے جائیں؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی مستقبل کے لیے جو اٹارنی جنرل ہیں جو یہ فیصلہ آیا ہے آ کے عدالت کو کنونس کریں کہ جبری گمشدگیاں نہیں ہوں گی، اگر ایسا ہوگا تو وفاق اور چیف ایگزیکٹو اس پہ کام کرے گا اور ان کو جلد از جلد بازیاب کرائیں گے، اور اگر وہ ایسا کام نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو فوجداری مقدمات ہیں وہ درج کرائے جائیں۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جی عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ یقینی بنایا جائے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں کوئی غیر اعلانیہ سینسرشپ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لیں عدالت نے بھی یہ بات، آج ہائی کورٹ نے بھی بات کر دی ہے۔ اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان کے خلاف دن بدن گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی آج کہا کہ جی پرویز مشرف سے لے کے جو موجودہ وزیر اعظم ان تک نوٹسز جاری کریں اور اگر یہ چیزیں مینیج نہیں کر پاتے تو ان کے خلاف ہم فوجداری مقدمات درج کریں گے اور اس کے علاوہ ہم انہیں بھاری جرمانے عائد کریں گے۔ ویورز، یہ آج کی 2 بڑی خبریں تھیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔